گورنر سے وہ موبائل ادھر تو نہیں ہو رہی کون خبر لے پہنچائے، ان کی گھروں کی املاک کو نقصان پہنچائے. اور یہ جا کے صبح وزراء کبھی جائیں گے جلسے کے لیے گراؤنڈ بنائیں گے، کبھی جا کے ایک افتتاح کریں گے، کبھی جا کے دوسرے مواقع پہ میٹنگز کریں گے. ان کو اتنا احساس نہیں ہے، اتنے غیر سنجیدہ ہیں. آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ عوامی نیشنل پارٹی کی صوبائی صدر ایمن ولی خان صاحب نے کل سے اپنی انتخابی مہم کو روکا ہوا ہے اور تمام صوبے میں سیاسی جو ہماری سرگرمیاں تھی یا جو مصروفیات تھی اس پہ پابندی لگائی اور پارٹی کی تمام تنظیموں کو، ذیلی تنظیموں کو، صاحب رائے مشران کو، کارکنوں کو، خدائی خدمتگار تنظیم کے ساتھ مل کے تمام متاثرہ خاندانوں اور لوگوں کو اویلیبل ریسورسز میں جتنا ہم ان کے ساتھ کر سکتے ہیں ہم میدان میں کھڑے ہیں. اور ہمارے ساتھ باقی جو رضاکار تنظیمیں ہیں، الخدمت تنظیم ہے، باقی جو رضاکار تنظیمیں ہیں، ہم ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اس مشکل اور کٹھن وقت میں ہم انسانیت کے جذبے کے تحت یک آواز ہو کے اس المیے کے ساتھ نمٹ رہے ہیں. پریس کانفرنس کا مقصد یہی تھا کہ دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم سے جتنا ہو سکے ہم میدان میں کھڑے ہوں اور اپنی متاثرہ خاندانوں کی مدد کر سکیں. لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ صوبائی حکومت بالکل غیر سنجیدہ ہے. عوامی نیشنل پارٹی کل سے کہہ رہی ہے کہ اس طرح کے بحرانوں میں پی ڈی اے میں کو، این ڈی اے میں کو، مرکزی حکومت کو، صوبائی حکومت کو مل کے جو رضاکار تنظیمیں ہیں حکومتوں کو ان کی حوصلہ افزائی بھی کرنی چاہیے تاکہ اسی مرحلے پہ جو ریسکیو کا عمل ہے ہم دیکھ رہے ہیں. کل آپ لوگ دیکھ رہے تھے کوہستان کے عنفان شہداء 4 شہداء پہ ساری دنیا میں ہماری جگ ہنسائی ہو رہی ہے. ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ سربراہان جو ہوتے ہیں یا جو بااختیار لوگ ہوتے ہیں وہ فضائی دورے نہ کریں، لیکن ہمیں اپنے ملک کا بھی پتہ ہے، ہمیں اپنے ریسورسز کا بھی پتہ ہے. اگر مرکزی اور صوبائی حکومت کے پاس ریسکیو کے لیے، ریلیف کے لیے انتظام نہیں ہے، خواہ وہ ہیلی کاپٹر کی شکل میں ہو، خواہ وہ کشتیوں کی شکل میں ہو، تو ضروری ہے. صوبائی حکومت کو کرنا چاہیے تھا. یہ ضروری نہیں تھا کہ عمران خان صاحب فضائی دورہ کر لیں. آپ کسی بھی ذی شعور انسان سے پوچھ لیں تو یہ ضروری نہیں تھا کہ وزیر اعظم شہباز شریف جو ہے وہ فضائی دورہ کر لے. یہ ضروری تھا اور یہ ضروری ہے کہ انسانوں کی زندگیوں کو ہم کس طرح بچائیں. اسی غفلت پہ ہم دونوں حکومتوں کو اور امیڈیٹلی صوبائی حکومت کو معاف نہیں کر سکتے ہیں. لیکن چونکہ کھڑا وقت ہے، بہت مشکل وقت ہے، کھٹن وقت ہے، لہذا ہم کل سے دیکھ رہے ہیں کہ وزراء جو ہیں انتہائی غیر سنجیدہ حکومتوں کو فوری طور پہ مرکزی اور صوبائی حکومتیں مل کے وزراء کی کمیٹیاں بنائیں
این ڈی اے میں اور پی ڈی اے میں مل کے متاثرین کو ریسکیو میں، ریلیف میں، ریہیبلیٹیشن میں مل کے، خواہ وہ مالی تعاون ہو، خواہ وہ خوراکی مواد ہو، خواہ ان کی جو ذاتی املاک کو نقصان پہنچا ہے، ہمارا مطالبہ ہے، عوامی نیشنل پارٹی کا مطالبہ ہے کہ مل کے رضاکار تنظیموں کے ساتھ مل کے ان متاثرین کی مدد جو ہے اس کو شروع کیا جائے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ رات سے نوشہرہ میں لوگوں کو زبردستی بالکل ضروری ہے، لیکن محکمہ موسمیات کہاں ہے؟ یہ کوئی زلزلہ تو نہیں تھا، نہ کوئی زلزلہ ہے کہ جب سیلاب آ جاتی ہے تو ادھر ایڈمنسٹریشن آ کے لوگوں کو زبردستی نکال رہے ہیں۔ کیا یہ حکومتوں کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ 24 گھنٹے ڈسک لگائیں، حکومتوں کے ترجمان لوگوں کو آگاہ کر دیں، ان کو ہدایات جاری کر دیں، ان کو گائیڈ لائنز دے دیں، حکومتی اقدامات کے حوالے سے ان کو بتایا جائے، عوام سے حکومتوں کو یا اداروں کو، این ڈی اے میں اور پی ڈی ایم کو عوام کی طرف سے جو ان چاہتے ہیں کہ عوام ان کے ساتھ مدد کرے، عوام کو بتایا جائے۔ لہذا ہم اسی لیے مناسب سمجھتے ہیں کہ حکومتوں کو سنجیدہ ہونا چاہیے۔ اسی موقع پہ صوبائی حکومت اور مرکزی حکومت ایک دوسرے کے خلاف جو مورچزن ہیں، ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ ملیٹنسی کا دور ہو تو بھی اس طرح کا ماحول آ جاتا ہے، قدرتی آفت آ جاتی ہے تو بھی ہم کل سے دیکھ رہے ہیں کہ صوبائی حکومت اور مرکزی حکومت ایک دوسرے کے ساتھ رابطے نہیں کر رہے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھتے نہیں ہیں۔ ہمارے ہزاروں کی تعداد میں خاندان رات کو انہوں نے گھر سے باہر گزارا ہے، ان کی گھر کی ساری املاک تباہ ہو گئے ہیں۔ آیا حکومتوں کے پاس ایمرجنسی میں اتنا ٹرانسپورٹ نہیں تھا کہ ان کو محفوظ مقامات کی منتقل کر سکے؟ یا تاحال جو ابھی ہم پریس کانفرنسیں کر رہے ہیں، ایک حضرت تو آج جیلم میں جلسہ کر رہا ہے، میرا ڈی آئی خان ڈوب گیا ہے، میرا ملکن ڈویژن ڈوب گیا ہے، میری پشاور ویلی جو ہے وہ ڈوب گئی ہے، میرے پشاور کی بیشتر حصے جو ہے، میرے نوشہرہ کے بیشتر حصے جو ہیں، میرے چارسدہ کے بیشتر حصے جو ہیں، گیر کے بیشتر حصے جو ہیں، سوات کے بیشتر حصے جو ہیں، اربوں کربوں کے مال یعنی ذاتی اور قومی املاک کو نقصان پہنچا، کتنے جانور بہ گئے، یعنی کتنے انسانوں کی اموات ہو گئی ہے۔ اور حکومت کی، خاص کر صوبائی حکومت کو آپ دیکھیں، بلانا چاہیے تھا وزیر اعلیٰ، ان کو وزراء کی کمیٹیاں بنانی چاہیے تھی، ان کو ٹاسک دینا چاہیے، ان کو این ڈی اے میں، پی ڈی اے میں محکمہ موسمیات کو راؤنڈ دکھلا میڈیا کے ذریعے، ہم سب ایک ہیں اسی مشکل میں، قوم ملک کا ہر ایک شعبہ ہم ایک دیکھتے ہیں۔ لہذا ہم اسی لیے ضروری سمجھتے ہیں اس کو سیاسی سکورنگ نہ سمجھا جائے، یہ ایک انسانی المیہ ہے، یہ ایک قدرتی آفت ہے، لیکن اس سے یہ حکومتیں انکار نہیں کر سکتی کہ زیادہ تر ذمہ داری جو ہے وہ حکومتوں کے اوپر ہے۔ ہم ہر بھی کہتے ہیں کہ حکومتوں کے پاس اگر ہیلیز نہیں ہے ان کو ہائر کرنا چاہیے، ان کو ہر وہ سہولت، ہر وہ ضرورت گراؤنڈ پہ اویلیبل اور فراہم کرنا چاہیے۔ یہ حکومتوں اور ریاست کی ذمہ داری ہے۔ یہ کیا مذاق ان لوگوں نے بنایا ہے؟ ہم صبح سے ٹی وی پہ دیکھ رہے ہیں، میرے صوبے کے لوگ مر رہے ہیں، بھوک سے مر رہے ہیں، نقل مکانی کر رہے ہیں، ان کی گھروں کو نقصان پہنچا ہے، ان کی گھروں کے املاک کو نقصان پہنچا ہے، اور یہ جا کے صبح وزراء کبھی جائیں گے جلسے کے لیے گراؤنڈ بنائیں گے، کبھی جا کے ایک افتتاح کریں گے، کبھی جا کے دوسرے مواقع پہ میٹنگز کریں گے۔ ان کو اتنا احساس نہیں ہے، اتنے غیر سنجیدہ ہیں۔ یعنی اس قومی المیہ میں بھی اگر یہ حکومتیں غیر سنجیدہ ہیں، ہم کرٹیسائز صرف اسی لیے کر رہے ہیں کہ ان کی ذمہ داری سب سے زیادہ ہے، اور آپ لوگوں سے تعاون کی اپیل کرتے ہیں کہ اسی موقع پہ میڈیا ہمارا ساتھ دے، عوام کا ساتھ دے، تاکہ جتنا ممکن ہو سکے رضاکار تنظیموں کے ہاتھوں، حکومتوں کے ہاتھوں، افراد کے ہاتھوں، جو صاحبی ثروت لوگ ہیں یا جو صاحبی استطاعت لوگ ہیں، ان کے ذریعے، تاکہ ہم اپنے تمام متاثرہ خاندانوں کو، متاثرہ افراد کو جتنا زیادہ ریسکیو اور ریلیف فیسلٹی دے سکتے ہیں تاہم اس کو ہم اویلیبل اور فراہم کر سکتے ہیں۔ ایک بات بابک صاحب کی اجازت سے میں ایڈ کرنا چاہوں گی
ہم جیسے بابک صاحب نے کہا ہے کہ انتہائی بڑے ایک معاشی بحران سے پہلے بھی ملک گزر رہا تھا، اور تباہ کن علاقوں میں تو اب ہمیں پتہ نہیں ہے کہ کتنے مہینے اور سال لگیں گے ان خاندانوں کو واپس ریہیبلیٹیٹ کرنے میں. اس میں ہم سب کو چاہیے کہ ہم جیسے بابک صاحب نے کہا ہے صاحب رائے لوگوں کو، صاحب حیثیت لوگوں کو، لیکن فورن ڈونرز کو بھی ہم اپیل کرتے ہیں کہ ہمارے ملک کی ان بے بس لوگوں کی مدد کریں. انفارچونیٹلی بات میں کل سے نوٹ کر رہی ہوں کہ جو ایک پولیٹیکل پارٹی ہے جو اپنے جلسے جلوسوں میں آج کل زیادہ بزی ہے، وہ بار بار ہماری جو فنڈ ریزنگ ہو رہی ہے اس کے اوپر کیچڑ اچھالنے کی کوشش کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم ان پیسوں کا پتہ نہیں لگا سکتے کہ یہ پیسے کہاں جا رہے ہیں، اس لیے ہم ان پیسوں کی ذمہ داری نہیں لیتے. اپنے پیسوں کی لیتے ہیں لیکن لوگوں کے پیسوں کی نہیں لیتے. تو دو صوبوں میں تو آپ کی حکومتیں ہیں. پھر وہ کل کی رات ہی تھی کہ IMF کے ساتھ جو حکومت کی بات چیت تھی اس کو بھی ڈیریٹ کرنے کی انہوں نے کوشش کی ہے. یہ بہت غیر سنجیدہ رویہ ہے. یہ ٹائم ہے کہ ہم سب گھروں سے نکلیں، دفتروں سے نکلیں، اپنے عالی شان یہ لوگ اپنے بڑے بڑے ایئر کنڈیشن ہال سے نکلیں اور دیکھیں کہ عوام کو کیا تکلیف ہے. عورتوں بچوں نے کل کی رات گیلے کپڑوں میں گزاری ہے، وہ بھیک مانگے کہ ایک جوڑا پرانے کپڑے ان کو ملے، اور یہ بیٹھ کے پاکستان کو، حکومت کو یا فنڈ جو ڈسٹریبیوشن پروسیس ہے اس کو دنیا بھر کے سامنے ڈسکریڈٹ کر رہے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. ابھی بھی ٹائم ہے، ہوش کے ناخن لیں، اور چاہیے کہ ایک راؤنڈ ٹیبل کانفرنس بلا کے سب اسٹیک ہولڈرز کو ایک جگہ بٹھا کے سب سے ان پٹ لے کے وار فوٹنگ کے اوپر ہم ریہیبلیٹیشن اینڈ ریسکیو پروسیس کو اسٹارٹ کریں. جی بابک صاحب، جیسے میڈم نے کہا کہ ایمرجنسی سچویشن ہے، اس وقت حالات بہت خراب ہیں. اکنامکلی بھی ہمارا کنٹری جو آن دا برنک آف کولیپس ہے، اسے بینکرپٹ ہو رہا ہے. ایسے حالات میں کیونکہ ابھی ہمیں اور بھی پیسوں کی ضرورت ہوگی ان دا فیوچر، اور دوسری طرف دیکھا جا رہا ہے حکومت جو ہے، جیسے فائنانس منسٹر نے رات تو کہا کہ جو صوبائی حکومت ہے ان کی جو وہ ڈیل ہے IMF کے ساتھ اس جو پرٹائز کر رہی ہے، اس کے لیے خطرہ بنے ہوئے ہیں. اور تو اس پر آپ کیا کہیں گے؟ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ بالکل ہمیں پیسوں کی بہت زیادہ ضرورت ہے، وہ الگ ایشو ہے. اور یہ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو لوگ لائے ہیں اور سارے پاکستان کے سر پہ بٹھائے ہیں وہ لوگ جانے اور یہ جانے. سمپل. ابھی تو کم از کم حکومتی مشینری جو ہے یا مشینریاں جو ہیں، صوبائی حکومت کو اونرشپ لینی چاہیے. صوبائی حکومت کو ان مظلوم اور متاثرہ خاندانوں کے ان کو پتہ ہے کہ ان کے پاس اویلیبل ریسورسز کتنے ہیں. یہ سفارت صوبائی حکومت نے بھی کرنی ہے. ہم ایک پولیٹیکل پارٹی کی حیثیت سے، ایک رضاکار تنظیم کی حیثیت سے INGOs کو بھی اپیل کرتے ہیں اور NGOs کو بھی اپیل کرتے ہیں اور صاحب استطاعت افراد کو بھی اپیل کرتے ہیں. لیکن حکومت کو پختونخوا سب کا سفیر بننا ہوگا، سفارت کرنی ہوگی، مرکزی حکومت کے ساتھ بیٹھنا ہوگا، دیگر اپنے ذرائع کے دروازے کٹکھٹانے چاہیے. یہ حکومتوں کی ذمہ داری ہے. اب حکومت کا یہ حال ہو کہ وہ خود غیر سنجیدہ ہو، وہ اونرشپ نہ لے، وہ ان متاثرہ خاندان یعنی NDMA PDMA کو تو وہ پریشرائز کر سکتے ہیں نا. وہ آج کے دن بھی افسران بنے ہوئے ہیں، سفید کپڑوں میں جا کے فوٹو سیشن کرتے ہیں. لوگ مر رہے ہیں، لوگوں کی یعنی چادریں اور چار دیواری قدرتی آفت سے ختم ہو گئی ہے. NDMA اور PDMA آج بھی بن کے حاکم بنے ہوئے ہیں. بابا ذرا ایک ہفتے کے لیے تو خادم بنے، تنخواہیں لے رہے ہیں. بھائی ان لوگوں کے پاس اتنے بڑے بڑے ادارے ہیں، اتنے بڑے بڑے نام ہیں، اتنے بڑے بڑے مراحت ہیں. NDMA کے اور PDMA کے اتنی بڑی بڑی تنخواہیں اور مراحت ہیں، لیکن کشتی نہیں ہے، ریسکیو کا کوئی ٹینک نہیں، کوئی دوسرا انتظام نہیں. تو یہ مذاق نہیں ہے قوم کے ساتھ. اگر یہ قومی عالمی آ گیا تو اب تو سر جوڑ کے بیٹھنا چاہیے نا. غلط کر رہے ہیں، غیر سنجیدگی کا مظاہرہ کر رہے ہیں. عوام معاف نہیں کریں گے، قوم معاف نہیں کریں گے. ان فادر سے آپ پوچھے جن کے بچے بہ گئے ہیں، ان بیویوں سے آپ پوچھیں، ان عورتوں سے آپ پوچھیں. ہم اس چیز کو اسی لیے نہیں اٹھا رہے ہیں. خدا را ہمارے تند و تیز الفاظ کو قوم کی نمائندگی سمجھ کے آپ ان کو لینا چاہیے. ضروری تو نہیں بکواسات کرتے ہیں کہ خدائی خدمتگار تنظیموں اور باقی رضاکار تنظیمیں ابھی جا کے موقع پہ اویلیبل ریسورس میں
جو ہیلپ کر سکتے ہیں وہ ہیلپ کر سکتے ہیں. ان کی کارکنان ان کا بھی مذاق اڑاتے ہیں. ملک کا ان لوگوں نے تماشا بنا دیا ہے, سیاست کا بھی تماشا بنا دیا ہے, اقتصاد کو بھی تباہ کر دیا ہے. ایک ہیومینٹی کا جو جذبہ ہمارے ہاں موجود ہے اور موجود رہنا چاہیے, اس جذبے پہ بھی وار کر رہے ہیں. یہ انتہائی نامناسب ہے. صوبائی حکومت اگر انیشیٹو نہیں لیتے تو فیڈرل گورنمنٹ کی بھی ذمہ داری ہے, کیونکہ ظاہر پختونخوا پاکستان کا صوبہ ہے. اگر وزیر اعظم ادھر جا سکتا ہے تو ادھر نہیں آ سکتا ہے. وہ کیوں نہیں آ رہا ہے؟ ان کو آنا چاہیے. ان کو خود صوبائی حکومت کے ساتھ رابطہ کرنا چاہیے. اگر صوبائی حکومت ہر درم ہے تو وزیر اعظم کو ہر درم نہیں ہونا چاہیے. اس مشکل وقت میں کم از کم پختونخوا کی عوام کو ہر مشکل حالت میں فٹ بال تو نہیں بنانا چاہیے. اب مسلم لیگ اور پی ٹی آئی کی سیاست دشمنی میں بدل گئی ہے, اس کا خمیازہ ہم کیوں بھگتیں؟ ہم ذمہ دار پہلے اسی لیے صوبائی حکومت کو ٹھہراتے ہیں کہ امیڈیٹلی چیف ایگزیکٹو پی ٹی آئی کا ہے, وزیر اعظم شہباز شریف ہے. دونوں کو مل کے دونوں کو ڈائریکشن دینا چاہیے, تمام اداروں کو, تمام ڈپارٹمنٹس کو, کہ وہ مل بیٹھ کے پختونخوا کے غمزدہ خاندانوں کے ساتھ, متاثرہ خاندانوں کے ساتھ جتنا ہو سکے ریسکیو اور ریلیف میں ایک بات آپ کو یاد کرا دوں کہ کل صوبائی حکومت کے ترجمان کی صبح تک تو یہ بیان آ رہے تھے کہ سوشل میڈیا پہ ویڈیوز چل رہی ہیں کہ پورے لوگوں کے ہوٹل چلے گئے, گھر مویشی بچے, لوگوں کی پورے خاندان ڈوب گئے. ابھی تو کتوں کا پتہ نہیں ہے اور ابھی وقت نہیں ہے, لیکن جب یہ سارے لوگ سیٹل ہو جائیں گے, ان کی زندگی کسی ٹھکانے لگ جائے گی, اگر کوئی نہیں پوچھے گا تو عوامی نیشنل پارٹی ضرور پوچھے گی. ان ڈیزاسٹرز میں جو ہیومن ایلیمنٹ ہے, یہ کون سی دنیا کا قانون ہے کہ ریور بیڈ کے اوپر یہ ہوٹل بنائے ہوئے ہیں, یہ بغیر رولز بغیر کسی چیزوں کے. یہ بھی ہوگا لیکن یہ بعد میں, یہ بعد میں. دیکھیں یہ سمر بھی دیکھ, یہ مسخرہ ان لوگوں نے جو ترجمان بنایا یہ مسخرہ ہے. یہ پختونوں کو مذاق اڑانے کے لیے ایک مسخرے کو ادھر آگے کر دیا ہے. وہ کہتا ہے کہ سیلاب روٹین کا کام ہے, یہ تو روٹین کا کام ہے. اب قدرتی آفت روٹین کا ہے. اس مسخرے سے کون پوچھے؟ اس مسخرے کو ادھر کس نے بٹھایا ہے؟ کم از کم صوبائی حکومت کا وزیر اعلیٰ, وزراء, برائے مہربانی اس مسخرے کو اس مشکل وقت میں ذرا پیچھے بٹھائیں. سنجیدہ آپ لوگوں کو, یہاں آپ کی رہائش ہے, ان لوگوں سے آپ لوگوں کا ملنا جلنا ہوگا. میدان میں آئے ہیں, ہم سب ساتھ ہیں. ابھی وہ وقت ہے جس طرح 2010 میں سیلاب آیا تھا تو اس وقت آپ کی حکومت نے سارے ای ڈی پی کو سسپینڈ کیا تھا سیلاب کی خاطر. تو کیا اب بھی اس طرح کا اسٹیپ لینا چاہیے؟ اتنی نالائق ہیں کہ سوات میں میں یہ کہہ سکتا ہوں, وہ پھر الگ موضوع ہے, لیکن اربوں کروڑوں روپیہ کی اپنی پراپرٹی لوگوں کے ڈیمولش ہو گئے, بہ گئے ہیں. آیا صوبائی حکومت کو اپنی تمام ترقیاتی جو پروگرام ہے, جو پلان ہے, اس کو فریز نہیں کرنا چاہیے؟ ان کو یاد نہیں ہے کہ امیر حیدر خان ہوتی نے اسی رات کو صوبے کے تمام ڈیولپمنٹ کام کو روک کے تمام فنڈز ٹرانسفر کر دیے ریسکیو, ریلیف اور ریہیبلیٹیشن. ان کو کرنا چاہیے, ان کو ابھی کرنا چاہیے, ان کو کل کرنا چاہیے تھا. ان کو سارا فنڈ جو ہے وہ فریز کرنا چاہیے, اور صوبے کے تمام فنڈ جو ہیں بشمولی مرکز کے, وہ تمام جو ہیں وہ ڈائیورٹ کرنا چاہیے ریسکیو میں, ریلیف میں اور ریہیبلیٹیشن. ڈاکٹر صاحب ابار آپ کو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے صدر میں ٹینٹ سٹی بنانے کی کوشش کر رہے ہیں نا اسپورٹس کمپلیکس میں, اس طرح دیگر مقامات سرکاری جو عمارات ہیں ہم اس کو خالی کر رہے ہیں ان کے لیے. تو اس لیے ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ اگر دیکھا جائے تو یہ جو ڈس لوکیشن ہے یہ ملیٹنسی تو زیادہ نہیں ہے. 25 لوگ یہاں ملیٹنسی کی وجہ سے آ گئے تھے, 25 لاکھ لوگ. شکر الحمدللہ, یہ تو ہزاروں کی تعداد میں ہے, یہ تو لاکھوں کی تعداد میں نہیں. کیا میں صوبائی حکومت سے پوچھ سکتا ہوں کہ رات کو ہزاروں خاندان بچوں, بچیوں, بوڑھوں, عورتوں سمیت انہوں نے رات گزاری ہے, ابھی دن بھی گزارے ہیں, انہوں نے کیا کہا ہے؟ پینے کا پانی ہے, کھانے کا کوئی انتظام ہے, ان کی چادر اور چار دیواری کا کوئی انتظام ہے؟ لہذا جس طرح سمر بی بی نے کہا
हुकूमतों को होश के नाखून लेने चाहिए, अपनी तमाम तर मसरूफियात को, हुकूमती मसरूफियात को और ये दूसरी पार्टी जो है सियासी मसरूफियात को खुदा रा सूबे की मजलूम अवाम की खातिर इनको बंद करना चाहिए। और तमाम तर तवज्जो वो जो खानदान हैं खुले आसमान तले बैठे हैं उनको बहिफाजत छतों के नीचे पहुंचाना चाहिए और उनका तमाम इंतजाम जो है वो संभालना चाहिए। तमाम कौम उनके साथ है, हर सूबे के लोग उनके साथ हैं, तमाम सरकारी मुलाजिमीन अभी चंदे दे रहे हैं, साहिब राय लोग अभी चंदे दे रहे हैं, तमाम रज़ाकार तंजीमों ने ज़िले के हर तहसील में इमदादी कैंप लगाए हैं, तमाम लोग काम कर रहे हैं। लिहाजा हुकूमतों को एक दूसरे के साथ हाथ मिलाना चाहिए इस मुश्किल वक्त में और हमारी सूबे की खिदमत करनी चाहिए ताकि जो मजलूम लोग हैं उनकी दादरसी है। सर ये बताएं, आप जैसे कि आपने कहा कि रज़ाकार तंजीमें जो है मुख्तलिफ कैंप्स लगा रहे हैं इन मुतासरीन के लिए, आपकी पार्टी की सतह पर कोई इस तरह कैंप? खुदाई खिदमतगार तंजीम अवेलेबल रिसोर्स में 2 रातें हो गए हैं, 2 रातें और एक कल का पूरा दिन और आज का पूरा दिन, ये हम लगे हुए हैं। सारी दुनिया को हमने अपील कर दी है कि जो लोग खुदाई खिदमतगार तंजीम को उसके अकाउंट लिखा हुआ है अवेलेबल रिसोर्स में हम हर जगह पे खुदाई खिदमतगार तंजीम जो है वो मौजूद है और इंशाल्लाह वो मौजूद है। हमारा पेशावर में भी अभी कैंप लगा है, मैं उधर से आ रही हूँ और उधर वापस जा रही हूँ नमक मंडी में। हमारे साथ अल्हम्दुलिल्लाह पेशावर की गयूर अवाम बहुत कोऑपरेट कर रही है और जैसे जैसे होगा हम सैलाब मुतासर इलाकों को ये डोनेशंस, पैसे, कपड़े जो भी हमें कलेक्ट करें हम वहाँ पे पहुँचा रहे हैं अपने हाथ में।